خوش آمدید ناظرین، آپ پروگرام جہاد اکبر میں ہمارے ساتھ ہیں اور ہم آج جہاد کے موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں اور اس ٹرمینالوجی کو جہاد کو اس کی جزیات کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حافظ صاحب، ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے، ابرپٹلی منقطع ہو گیا تھا سلسلہ، تو اچھا شیطان والی بات تو ہو گئی، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اور اس کے بعد قرآن میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ اس کو اختیار دے دیا، اللہ نے چھوٹ دے دی قیامت تک، لیکن یہ بھی کہہ دیا کہ الا المخلصین، مخلص کے علاوہ جو لوگ ہیں ان کو تم گمراہ کر ایکچولی وسوسہ ڈال سکو گے، گمراہ تو وہ نہیں کر سکتا۔ آگے بات وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ اب یہ جو پروسیس ہے نا پورا شیطان کا، اس کی ذریت کا، اور جن کو وہ اپنے قابو میں کر لیتا ہے، جن کے ذہنوں کو اور جن کے پورے سماج کو، جن کے پورے نظام کو، ایک طرف وہ قوتیں ہوتی ہیں اور ایک دوسری طرف وہ قوتیں ہیں جو رحمانی قوتیں ہوتی ہیں، اور رحمانی عمل کے نتیجے میں جو ہے وہ پرورش پا رہی ہوتی ہیں۔ یہ قوتیں میرے جسم سے باہر ہیں یا میرے جسم کے اندر؟ دونوں طرف ہوں گی۔ یہ تو آپ دیکھیں نا، یہ دونوں بالکل، یہ تو شروع آپ نے وہیں سے کیا ہے نا کہ ظاہر کا باطن پر اور باطن کا ظاہر پہ اثر ہوتا ہے۔ جتنی آپ جو ہے، لیکن اگر مثال کے طور پہ ہم چار لوگ بیٹھے ہیں اور ہم چاروں کا باطن بالکل ٹھیک ہے تو ہمارا ظاہر آٹومیٹکلی ٹھیک ہوگا؟ نہیں، ایسا کیسے ہوتا ہے؟ جب ظاہر جو ہے وہ بہت خراب ہوتا ہے، آپ اپنے اچھے باطن کے ساتھ اس معاشرے کے اندر نکلتے ہیں اور اپنے بہت سارے کام بالکل ٹھیک طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پورا نظام جو ہے وہ آپ کو بالکل شیطان کے راستے کی طرف ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم اس معاشرے کے حساب سے بات کر رہے ہیں یا ہم دین کے حساب سے بات کر رہے ہیں؟ دین رسول پاک علیہ السلام جس معاشرے میں ودیت فرمائے گئے وہ تو کفر اور جہالت کا مرقع تھا، لیکن وہاں اس باطن کے نور نے اس ظاہر کو بدل دیا۔ جی، وہ اسٹرگل کی نا اس نے، یہی میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ پورا شیطان کا نظام تھا نا، جس کی لوگ پیروی کر رہے تھے۔ کچھ ایسے لوگ تھے سلیم الفطرت لوگ، جن کے اندر یہ صلاحیت موجود تھی کہ وہ حق کو پہچان سکتے تھے، حق ان کے سامنے آئے تو اس کو قبول کر سکتے تھے۔ ادروائز جو ہے وہ پورا سسٹم بھی ایسا ہی چل رہا تھا، اگرچہ میرا نقطہ صرف یہ تھا کہ زمانہ تو ہر دور میں ایسا ہی رہا۔ جی، تو جو اللہ کی طرف سے انسان کو فرض اس کے ذمہ جو ہے لگایا گیا ہے کہ اس نے تو اللہ رب العالمین کی کبریائی کو بیان کرنا ہے، بلند کرنا ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اور اپنے سماج کے اعتبار سے بھی، اور اگر کوئی سسٹم موجود ہے دنیا کے اندر تو سسٹم کے اعتبار سے بھی اس کی ہر ممکن کوشش، اس کے لیے ہر ممکن سعی، اس کو جہاد کہیں گے۔ جہد تو ایک جو ہے اس کا مادہ ہے نا، کوشش ہے، لیکن جہاد جو ہے اس کی تفضیل ہے، اس کو ہر ممکن جہد جو ہے وہ جہاد ہے۔ اور فی سبیل اللہ تو آٹومیٹکلی یہ بات سامنے آ گئی، اللہ کے راستے میں جو ہے ہم اپنی ہر ممکن کوشش کریں، اور اللہ کے راستے میں ہر ممکن کوشش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان اور اس کی ذریت اور اس کے نظام کو مٹا کر اللہ رب العالمین کے نظام کو قائم کرنے کی کوشش کریں، جس کے نتیجے میں انڈیویجولز پہ بھی اثر پڑے گا، ان کے ذہنوں پہ بھی اثر پڑے گا، ان کے خیالات پہ بھی اثر پڑے گا۔ تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ افراد کار چاہیے ہوتے ہیں، اس کے لیے لوگ چاہیے ہوتے ہیں، اور یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ اچھا، میں یہاں پہ شاہ نواز فاروقی صاحب کو بھی انوالو کرنا چاہوں گا۔ مشہور ایک قرآن کی آیت ہے جس کو جہاد اکبر کی جب ذکر ہوتا ہے تو صوفیہ اس آیت کو ریفر کرتے ہیں، سورہ فرقان کی آیت نمبر 52، 25 سورہ آف قرآن کی آیت 52، فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور کفار کی اطاعت نہ کیجیے، مفہوم میں پیش کر رہا ہوں، اور ان سے وہ جہاد کیجیے کہ جس کو پھر جہاد کبیر کہا گیا ہے۔ اب پوائنٹ یہ ہے جو سر فرما رہے تھے، اچھا جب صوفیہ کرام اس کفار کی ٹرمینالوجی پہ بات کرتے ہیں تو ایک تو ظاہری کافر ہے جو نظر آ رہا ہے، ایک وہ کہتے ہیں، حضرت امام غزالی کہتے ہیں کہ آپ کے اندر، میرے اندر، وہ فرما رہے ہیں اپنی احیاء العلوم میں کہ میرے اندر خیر و شر کا لشکر، دو لشکر ہیں، ایک خیر کا ایک شر کا ہے، تو جو شر کا لشکر ہے وہ کافروں کا لشکر ہے، اور جو خیر کا لشکر ہے وہ ایمان، وہ فیتھ ہے، یقین ہے، اسلام ہے، جو بھی کہہ لیں آپ اسے۔ تو اندر بھی یہ لشکر ہے، کافر اندر بھی ہے، کافر باہر بھی ہے۔ پہلے کس کافر کو مانتے ہیں؟ جی، اس کی ابتدا تو نفس سے ہی ہوتی ہے، اس میں یہ تو بالکل واضح بات ہے، کیونکہ یہ ہمارے لیے شاید واضح ہو لیکن جنرلی شاید یہ اتنی واضح ظاہر ہے، اس کی ابتدا تو تزکیہ نفس سے ہی ہوگی، تزکیہ نفس سے ہی اس کی ابتدا ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو بات کہی گئی ہے قرآن میں وہ یہ کہ آپ کتاب کا علم دیتے ہیں اور نفوس کا تزکیہ کرتے ہیں۔ یہ دو ڈائمینشن ہیں رسالت کے جو بہت ہی امپورٹنٹ، چار باتیں کی گئی ہیں، حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ اچھا، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ تزکیے کا مفہوم کیا ہے۔ جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ انسان کے نفس کے اندر جو علم ہے،
خیر اور شر کا وہ ودیت کیا گیا ہے. 2 قوتیں انسان کے نفس کے اندر کام کر رہی ہیں. مطلب ایک بدی کی قوت ہے اور ایک خیر کی قوت ہے. تو انسان کا کام یہ ہے، انسان جہاد بالنفس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنے شعور کی کوشش سے، اپنے شعور کی توانائی سے جو انسان کے باطن میں کام کرنے والی شر کی قوت ہے اس کی طاقت کو منیمائز کرتا چلا جائے، کمزور کرتا چلا جائے، اور جو خیر کی قوت ہے اس کو تقویت فراہم کرتا چلا جائے، اس کو قوی بناتا چلا جائے اور اس کو غالب کر دے بالآخر. تو جب وہ خیر کی قوت انسان کے نفس میں غالب آ جاتی ہے، یہ تزکیے کی ایک کیفیت ہوتی ہے. ابھی جو بات آپ کر رہے تھے کہ مطلب نفس جو ہے وہ کیا ہے، ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی اس پر بات کی ہے. تو اس میں ہم ماڈرن سائیکالوجی وغیرہ کو ہم اس میں اس لیے انیکٹ نہیں کر سکتے کہ ماڈرن سائیکالوجی کی پرابلم یہ ہے کہ ماڈرن سائیکالوجی ایک ایسا بندوبست ہے کہ جس کے بارے میں اگر یہ کہوں کہ ماڈرن سائیکالوجی ایک اندھیرے کمرے میں بیٹھی ہوئی، آنکھوں پر سیاہ پٹی باندھ کر کمرے میں ایک ایسی سیاہ بلی تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہے جو کمرے میں موجود ہی نہیں ہے. اس کا سبب یہ ہے کہ جو ماڈرن سائیکالوجی ہے وہ انسان کو اس کی فزیکیلٹی سے آگے پہچانتی ہی نہیں ہے. یعنی اس میں تصور انسان کی بحث آ جاتی ہے. مثلا اگر آپ مجھ سے کہیں کہ اسلام کا تصور انسان کیا ہے، تو اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ انسان مجموعہ ہے 3 چیزوں کا، روح کا اور نفس کا اور جسم کا، اور اس کا گورننگ پرنسپل روح ہے. ٹھیک ہے. اور انسان کے اس 3 منزلہ عمارت میں نفس کی حیثیت برزخ کی ہے. یعنی نفس جسم اور روح کے درمیان ایک برزخ ہے اور یہ اپنے علائق سے پہچانا جاتا ہے. جب یہ روح کے قریب ہو جاتا ہے تو اس کے روح کے جو خصائص ہیں ان کو ریفلیکٹ کرنے لگتا ہے، اور جب یہ انسان کے جسم کے قریب ہو جاتا ہے، فزیکیلٹی کے قریب ہو جاتا ہے، تو پھر یہ انسان کے جسم کے خصائص کو ریفلیکٹ کرنے لگتا ہے، اور یہ گمراہی کی مختلف فارمز جو ہیں اس سے جنریٹ ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ نفس کی پوزیشن ہے، یہ تزکیہ نفس کا مفہوم ہے. کالر ہمارے ساتھ دیکھیں ذرا کیا انٹروڈکٹری کال ہے ہماری. السلام علیکم. جناب واقع صاحب، میں اصل میں بول رہا ہوں شیخ ضمیر، میرا نام ہے شیخ ضمیر احمد. جی ٹھیک ہے نا جی. تو میں نے آج سے آپ سے کوشچن پوچھنا چاہتا ہوں. کوشچن یہ کہ میں 2 سال پہلے 26واں روزہ تھا، صبح کے 6:30 بجے تھے، اور میں دیکھتا ہوں کہ اپنی جو ہماری ونڈو ہے اس کے بعد بارش ہو رہی ہے. بارش جو ہو رہی ہے وہ لگ رہا ہے جیسے چاندی کی بارش ہو رہی ہے. تو نیچے فرش جو گراسی فیلڈ ہے میری، وہ ساری چاندی کا فرش بن گیا 2-2.5 فٹ. اس کے پیچھے جو بیلیں ہیں بڑی خوبصورتی سے سلو موشن میں لہل آ رہی ہیں. یہ کیا چیز تھی؟ میں نے آنکھوں سے دیکھا، خواب نہیں ہے. اٹ از ڈے لائٹ. آپ کہتے ہیں یہ کیا چیز تھی؟ یہ تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ کیا چیز تھی. دیکھیں میں اس کو ایڈ کر دوں. جس چیز کو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم خواب دیکھ رہے ہیں، ہم نے شاید آگے آنے والے پروگرام سے ہمارے آپ کے آئے بھی جائے گا، یہ ایک اسٹیٹ آف مائنڈ ہے جہاں پہ ہماری ایک سرٹن فریکوینسی سے ہماری دماغ دھڑک رہا ہوتا ہے، اور اس 4 اور 7 کے بیچ میں جو دماغ دھڑک رہا ہوتا ہے وہ کریٹو ویژولائزیشن کے اوپر کام کر رہا ہوتا ہے، وہ چیزیں ویژولائز کر رہا ہوتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو خواب دیکھتے ہیں وہ صرف رات کو سوتے ہوئے ہی خواب دیکھتے ہیں. یہ ڈے ڈریم تھا. یہ ڈے ڈریم ہے. ہم آنکھوں دن میں جاگتے ہوئے ہم ایگزیکٹلی ویسا ہی خواب دیکھ سکتے ہیں جیسا ہم رات کو آنکھ بند کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میرے خیال میں اتنا اس لیے کافی ہے کہ میں ایک ریکویسٹ ضرور کروں گا اپنے کالر سے کہ جہاد ہمارا آج کا موضوع ہے، اور ظاہر ہے کہ ایک شارٹ سپین آف ٹائم ہمارے پاس ہے، تو اگر آپ کی کال، آپ کا سوال اس موضوع سے ریلیٹڈ ہوگا تو ہم بات کو آگے بڑھانے میں آپ کی مدد لیں گے. ظاہر ہے اس کے علاوہ سوالات تو انسان کے پاس بے شمار ہیں. اچھا، بڑی خوبصورت انداز میں آپ نے فرمایا نفس پہ اگر جسم کا سایہ پڑ رہا ہے تو وہ پھر خواہش اور شہوت اور تمام دنیاوی چیزوں کے ریفلیکشن دے رہا ہوگا، جبلت کے قریب ہو جاتا ہے. جبلت کے قریب ہوگا، اور اگر روح کا سایہ پڑ رہا ہے تو فطرت. اچھا، میں یہاں پہ ایک چیز ڈاکٹر صاحب سے ضرور پوچھنا چاہوں گا. ایک ایکوزیشن بڑی خطرناک انہوں نے دی، آپ مائنڈ سائنسز آپ کا ایریا ہے، ماڈرن سائیکالوجی، وہ جو اندھیرے کمرے میں بلی اور وہ سب بارے تھے، تو کیا اب جو پوسٹ ماڈرن سائیکالوجی ہے وہ میرے خیال میں اس پیراڈائم سے باہر آ چکی؟ جی دیکھیں، بات ساری یہ ہے کہ خدا کو پہچان رہی ہے. یہ ڈاکٹر صاحب دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں دین تو کبھی بھی سائنس کا محتاج نہیں رہا. سائنس ہمیشہ دین کی محتاج رہی ہے. دین کی رہنمائی حاصل کرنے کے بعد جب وہ سائنٹیفک، اب یہ آشکار ہونا شروع ہو گیا کہ 1500 سال پہلے جو چیزیں تھیں وہ آج بالکل حرف بحرف صحیح آتی چلی جا رہی ہے، سیلز جینیٹکس سے لے کے آج تک سائیکالوجی کے اپلیکیشنز تک. یہ بات کہ وہ اندھیرے کے اندر بھٹک رہے ہیں، وہ جو صرف ماڈرن سائیکالوجی کے اوپر بیس کریں گے اور وہ دین سے دور ہوں گے تو وہ ظاہر ہے وہ بھٹکیں گے. اس کی ایک سمپل ایک ریزن یہ ہے، جیسے میں اپنے سیمینارز میں بھی جو ہے وہ وہاں پہ یہی کراتا رہا ہوں، نان مسلمس کو زیادہ تر سیمینارز کراتا ہوں کینیڈا امریکہ میں. وہاں پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کیونکہ توحید نہیں ہے.
ٹھیک ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ وہ ساری ماڈرن سائیکالوجی اپلائی کر کے، ساری دنیا کی انرجی ایکسرسائزز کر کے، اور اسی قرآن سے بہت ساری چیزوں کی رہنمائی حاصل کر کے اپنے اس جسم کی پوزیشن کو بہت اچھا جو ہے وہ کر لیتے ہیں. لیکن کیونکہ توحید نہیں ہے تو اس کی وجہ سے وہ خالی یعنی آپ اس مسنگ لنک کی بالکل تصحیح کر رہے ہیں. وہ مسنگ لنک جو ہے وہ توحید ہے. وہ پھر وہ کالا کمرے میں کیونکہ توحید اگر نہیں ہے لیکن یہ توحید نہیں ہے. اگر لیکن یہ جنرلی کہہ دینا کہ جی سائیکالوجی جو ہے وہ بالکل سیاہ ہے اور وہ بھٹک رہی ہے، وہ مسنگ لنک توحید کے اوپر ہے. کیونکہ اگر میں اگر ایک سائیکالوجسٹ ہوں اور میں اس اور میں توحید پہ ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں دونوں ڈائمینشنز کو جو ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ بات کریں. السلام علیکم. جی یہ ڈراپ ہو گئی کال. ٹھیک ہے. اچھا، جہاد بن نفس اگر ہم اس طرف آئیں، کیونکہ وقت تیزی سے گزر جاتا ہے اور 2 گھنٹے میں ہمارے پاس بہت سارے موضوعات ہیں جہاد سے حوالے سے. جہاد بن نفس جب آپ کہہ رہے ہیں تو ایکچولی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آسان الفاظ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں میں جب انسان کو خیر و شر ودیت کر دیے گئے، اس کو ڈائریکشنز دے دیے گئے، تو اب اس کی نفس کی تربیت کرنی ہے. 3 سٹیجز ہیں جیسے آپ نے قرآن کی جو بتایا بھی، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ. پہلی سٹیٹ وہ ہے نفس امارہ، جس کے اندر انسان جو ہے وہ صرف شیطانی راستے کے اوپر سوچتا ہے، اپنے بارے میں سوچتا ہے، کسی اور کے بارے میں سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے. نمبر 1. دوسرا یہ کہ اس کو یہ بھی تمیز نہیں ہے کہ جو میں برائی کر رہا ہوں یہ برائی ہے، یعنی اس برائی کا اس کو ادراک بھی نہیں، اس کا فہم بھی نہیں. وہ برائی جبلت کا اثر ہے، جیسے جانور کی جبلت. لیکن دیکھیں میں جبلت کو اس لیے میں اس لیے تھوڑا سا اس سے تھوڑا سا ایک اور اپنا پرسپیکٹو دوں گا کہ صرف جبلت کی میں بات کر رہا ہوں. یہ ساری چیزیں آؤٹر نہیں ہیں. اگر ہم انسان کے مکمل وجود کی اگر ہم بات کر رہے ہیں، جہاں پہ ہم نفس مطمئنہ حاصل کرنے کی بات کر رہے ہیں، تو انسان کے چاروں وجود جو ہیں، جس کے اندر اس کا جسمانی وجود، جس میں اس کا جذباتی وجود، جس میں اس کا ذہنی یا عقلی وجود اور روحانی وجود، یہ چاروں وجود کی کمبینیشن سے انسان کا مکمل وجود بنتا ہے. اور اگر یہ چاروں کی الائنمنٹ نہیں ہوگی تو وہ نفس مطمئنہ پہ آئے گا نہیں. اگر دیکھیں اگر جسم کو اور الگ کر دیا جائے تو روزہ جو ہے وہ جسم رکھتا ہے، اجر اس کی روح کو ملتا ہے. تو یہ آپس میں اتنا انٹر لنک ہے کہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جسم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آؤٹر ہے یا وہ دوسری سائڈ کے اوپر چلا جائے گا یا جبلت کی سائڈ پہ چلا جائے گا. جسم ہر وہ کام کر رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا سے کر رہا ہے، تو پھر وہ وہی کام کر رہا ہے جو روح کے لیے جو ہے وہ کر رہا ہے. روح کوئی الگ سے چیز نہیں ہے، روحانی سکون کوئی الگ سے کوئی چیز نہیں ہے. اگر انسان کے خیالات اور انسان کے عمل اور اس کا عمل جو جسمانی عمل اگر وہ اس طرح ہی کام کر رہا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، تو پھر وہ روحانی سکون کے لیے کام کر رہا ہے، جسمانی سکون کے لیے کام نہیں کر رہا. ایک انسان کا مکمل جسمانی سکون اگر اس کو حاصل نہیں ہے، اگر وہ سیرت نبوی کے حساب سے اپنے جسم کو نہیں رکھتا ہے، اگر وہ طریقہ کار استعمال نہیں کرتا ہے، تو وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ رات کو عبادت کر کے روحانی سکون حاصل کر سکے. ٹھیک ہے. اور یہ وہ پوائنٹ ہے کہ جس پہ ظاہر باطن پہ انداز ہو رہا ہے، جس طرح حافظ صاحب نے کہا. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی وہ مجھے نا حافظ نعیم الرحمان صاحب سے بات کرنی ہے. یہ پوچھنا ہے کہ جہاد اور دہشت گردی کو کیوں ایک ساتھ ہلا دیا گیا؟ آج کل کے دور میں یہ ہو گیا ہے نا کہ جہاد جو ہے وہ ایک دہشت گردی ہے، تو اس کو کیوں ملایا گیا؟ یہ ہماری حکومت کی غلطیاں ہے یا یہ ہماری دوستیوں کی غلطیاں، غلط دوستیوں کا نتیجہ؟ بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا، اور یقیناً یہ بات ہم ڈسکس کریں گے. تھوڑا سا توقف فرمائیے، پروگرام کو دیکھتی رہیے، اس نقطے پہ ہم موو ہو رہے ہیں. اچھا، جہاد بن نفس، وڈ یو ایگری کہ جہاد بن نفس پہلے کرنا ہے؟ یعنی اس کا پہلے اور بعد ہے کوئی؟ سائملٹینیس ہوتی ہیں چیزیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کسی بھی چیز میں دین کی کہ پہلے ہم جو ہے سب لوگ اچھے ہو جائیں گے تو آٹومیٹیکلی ہمارا سسٹم اچھا ہو جائے گا، دنیا کے سارے لوگ جو ہے وہ خیر کی طرف چل پڑیں گے تو پوری دنیا خیر کی طرف چل پڑے گی. ایسا نہیں ہوتا ہے. یہ سب چیزیں بیک وقت کرنے کی ہوتی ہیں. انسان کو اپنے نفس کا تزکیہ بھی کرنا ہے، اور ظاہر آغاز اس کو وہیں سے کرنا ہے کہ جب تک وہ سیلف اس کا ٹھیک نہیں ہوگا تو وہ اور آگے کیا بڑھ سکے گا. لیکن نفس کے تزکیے میں اس کی ایفرٹس کا بھی بڑا جو ہے وہ ہاتھ ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اقبال ہی کا کیا حوالہ آ رہا ہے کہ تقدیر کے پابند ہیں جمادات و نباتات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند. تو مومن کا کام تو یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ڈائریکٹیوز مل رہی ہیں اس کے مطابق وہ عمل کرتا چلا جائے. وہ اس کی انڈیویجول زندگی اور اس کے نفس کے تزکیے کے حوالے سے ہیں، ان کو بھی لے گا، اور اس کا نفس کا تزکیہ ہوگا ہی اس وقت جب وہ اپنے ظاہر میں اللہ تعالیٰ نے اس کو جو شریعت عطا کی ہے اور اپنے نبیوں کے ذریعے سے تعلیمات دی ہیں ان کے مطابق وہ اپنی اس ڈیوٹی کو انجام دے گا جو بحیثیت امت بھی اور بحیثیت فرد بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کے لیے لازم قرار دی ہے، جو اس کے اوپر جو ہے وہ لگائی ہے. اور وہ ڈیوٹی ہے اللہ تعالیٰ کے دین کی اقامت اور شہادت حق کی ڈیوٹی، کہ جو حق اللہ نے اسے دیا ہے اس کا گواہ بن جائے، اس کا علمبردار بن جائے، اپنی ذات سے بھی اس کا اظہار کرتا ہو اور اپنی ایفرٹ سے، اپنی جد و جہد سے بھی اس بات کا اظہار کرتا ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے اور اللہ ہی کی بندگی کے نظام کو قائم کرنا چاہتا ہے.
تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کے نتیجے میں اس کا نفس جو ہے وہ اس کے کام کو تقویت دے گا، اس کا کام جو ہے اس کے نفس کو پاک کرتا چلا جائے گا۔ کوئی ایک وہ ہے، کوئی بینچ مارک ہے، کوئی پرسنٹیج ذہن میں آتی ہے آپ کے اس کام کو کرنے کی کہ یہ جی ایسے تو خیر یہ میتھمیٹکس نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ 30% پہلے یہ ہوگا اور اس کے بعد وہ شروع ہوگا، لیکن پوائنٹ میرا صرف یہ ہے کہ اگر ایک بچہ ہے تو وہ اپنے سے بڑے آدمی کی شاید تربیت نہ کر سکے، اس کو ایک منیمم لیول تک تو آنا ہوگا، اس کے بعد پھر شاید چھوٹے بڑے کی تخصیص مٹ جائے۔ تو یعنی اگر میں بالکل ہی ان پڑھ ہوں اور میں آپ کو تعلیم دینے کی کوشش کرنا شروع کر دوں تو بات تو نہیں بنے گی۔ تو ایک منیمم ڈیٹرنس تو ہے جو مجھے کرنی ہے، وہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ اور آپ کا جو اسلوب ہے وہ ہمیں بالکل ٹھیک طریقے سے گائیڈ کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو جب پیش فرمایا تو وہ کلمہ پیش کیا تھا نا لوگوں کے سامنے کہ میں تمہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ خود اس کلمے کے اندر ایک پورا کا پورا سسٹم موجود ہے، پوری کائنات موجود ہے، اور وہ لوگ جو اہل عرب تھے جو عربی کو بہت اچھی طرح جانتے تھے وہ الہ کے اس مقصد کو بھی جانتے تھے کہ الہ کا مطلب صرف اتنا نہیں ہے کہ ہم اللہ کو خدا مان لیں اور باقی دنیا کا کام ایسے چلتا رہے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے بس مکمل طور پر اس کی بندگی قبول کرنی ہے، اپنے تمام تر چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا، ہمیں اللہ تعالیٰ کی الوہیت اللہ کا نام تو تمام تر چیزوں کے پہلے بھی تھا حاوی کرنا پڑے گا۔ تو وہ دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمائی، اور جو لوگ اس کو قبول کرتے چلے گئے، شروع میں تو ایک کا دکا لوگ ہی آئے تھے آپ کے ساتھ، اور جو لوگ اس کو قبول کرتے چلے گئے انہیں اس دعوت کے کام پر لگاتے چلے گئے۔ آپ ایسا نہیں کیا کہ آؤ بھائی ہم تو دار ارقم میں ہی رہیں گے موجود اور میں صرف تمہیں پڑھاؤں گا لکھاؤں گا اور اس کے بعد جو ہے جب تم پڑھ لکھ جاؤ گے تو اس کے بعد میں تمہیں مکے کے اندر بھیجوں گا، ایسا نہیں ہوا۔ جو پڑھاتے جاتے تھے بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت بھی مجھ سے سیکھتے ہو دوسروں تک پہنچا دو۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب، یہ ہے آپ کا طریقہ کہ کس طرح سے آپ نفوس کا تزکیہ فرما رہے تھے۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایات کو لوگوں تک پہنچا رہے تھے، ان کے نفوس کا تزکیہ فرما رہے تھے، اور اس تزکیے کے لیے جس دعوتی کام کی ضرورت تھی، جس جہاد کبیر کی ضرورت تھی، وہ جو جہاد وجاہدہم بہ جہادن کبیرہ ہے نا، وہ بہ جو ہے وہ قرآن پاک ہے کہ اس قرآن پاک کو ساتھ لو، اللہ تعالیٰ کی ان تعلیمات کو، اس کے احکامات کو ساتھ لو، اور پھر معاشرے کے اندر اس وقت تمہارے لیے جہاد کا کام یہ ہے کہ تم لوگوں کی ذہن سازی کرو، لوگوں کو جوڑو، دعوت کو بالکل ٹھیک پیش کرو گے، بالکل واضح انداز میں، دو ٹوک انداز میں کہو گے کہ جو دعوت تمہیں پیش کر رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اس کو اختیار کر لو، تملکون بها العرب وتدین بها لکم العجم، کہ تم اس دعوت کو اختیار کر لو تو تم عرب کے اوپر تمہاری حکمرانی ہوگی، عجم تمہیں خراج دے گا۔ اچھا، یہ حکمرانی کا تصور جہاد کے ساتھ کیسے آ جاتا ہے؟ یہ حکمرانی کا تصور جو ہے یہ عموماً جہاد کے ساتھ منسلک ہے۔ آپ نے بھی ابھی اپنے اس میں کہ اس پہ عرب پہ حکمرانی ہو، پھر اس کے بعد ایکسپینڈ بھی ہوئی سلطنت، کیا جہاد کے ساتھ حکمرانی کا کیا تصور یہ نہیں ہے، مطلب ظاہر انسان جو ہے وہ خلیفہ ہے، نائب ہے اللہ تعالیٰ کا، تو ظاہر جو اس کی نیابت ہے وہ زندگی کے ہر جز پر محیط ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کا خلیفہ ہر انسان ہے، جی ظاہر ہے، تو یعنی اس کا مسلمان نہیں، جی صرف نہیں ظاہر ہے اس کا تعلق تو ایمان سے ہے نا، ظاہر ہے ایمان سے، جب تک آپ ایمان نہیں ایکسیپٹ کریں گے اس وقت تک آپ خلیفہ ہونے کا کوئی تقاضا پورا ہی نہیں کر سکتے۔ یعنی ایک ایسا انسان جو خدائی کے وجود کا قائل نہیں ہے اور رسالت کو نہیں مانتا ہے تو وہ تو نائب نہیں ہو سکتا، کسی طرح سے بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ساری چیز کی بنیاد تو ایمان ہے، ایمان کے بغیر تو کوئی چیز قابل قبول نہیں ہے، آپ کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، آپ کی کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہے، آپ نہ جنت کے مستحق ہیں نہ کسی خیر کی آپ سے توقع کی جا سکتی ہے۔ تو حکمرانی کا تصور جہاں اس میں حکمرانی کا تصور بھی آ جاتا ہے، ظاہر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آپ نے ریاست مدینہ قائم کی، وہاں پر حکمرانی قائم کی، اسلام کا جو اجتماعی نظام ہے، جو اجتماعی معاشرتی نظام قیام کے لیے وہ حکمرانی ضروری ہے، اس کو اس طرح کہا جا سکتا ہے، اس کا ایک حصہ وہ بھی ہے، یعنی مطلب دیکھیے ایک ہماری انفرادی زندگی ہے، ایک ہماری اجتماعی یا قومی زندگی ہے، اور ایک ہماری بین الاقوامی زندگی ہے، ٹھیک ہے، یہ سب انٹر لنکڈ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ یہ ابتدا اس کی خواب انفرادی زندگی سے کریں، لیکن یہ مجھے جو نقطہ نہیں سمجھ آیا آج تک کبھی اس طرح کی ڈسکشن میں، مجھے خود ہی سمجھ نہیں آیا، ان تینوں چیزوں کو پیرللی کیسے لے کے چلیں؟ میں خود ٹھیک نہیں ہوں اور میں لوگوں کی اصلاح کرنے نکل جاؤں؟ نہیں، مطلب یہ کہ دیکھیے میں نے اس لیے کہا تھا کوئی منیمم پوائنٹ تو ہوگا نا، اور دوسری بات ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی کی تربیت کر رہے ہیں تو ان کی سمجھائی ہوئی ایک آیت بہت ہے کہ اس کے بعد اس کو جس کی سمجھ آ گئی وہ اس کی آگے تبلیغ کرے۔ اس میں منہج تو وہی چلے گا نا جی، طریقہ تو وہی چلے گا، تو آج پھر مرشد کامل ہیں جی، آج تو ہم مرشد کے کانسیپٹ سے ہٹ چکے ہیں۔ اگر ایک استاد آپ کو چاہیے، کیا میں خود ہی ہدایت پالوں گا اور خود ہی اس کی ترویج کروں گا؟ آپ کے پاس تو تمام تر ہدایات موجود ہیں نا، اب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا اسوہ موجود ہے، آپ کی تعلیمات موجود ہیں، قرآن پاک میرے خیال میں یہ ایک الگ موضوع گفتگو ہے کہ اولیاء کرام نے جو پھر جس طرح
کتابوں سے تو ایمان نہیں پھیلا بر صغیر پاک و ہند میں، کتاب تو ہر زمانے سے موجود ہے، تو پھر کیوں حضرت داتا گنج بخش کے ہاتھ پہ لاکھوں لوگ؟ کوئی اسوا پریکٹس کرنے کی فزیکل اینٹی ہوگی تو کچھ ہوگا نا سر. نہیں، کتابیں تو ہر دور میں موجود ہیں. آپ یہ تو نہیں کہہ رہے ہیں، مطلب ظاہر ہے ایسا تو نہیں ہے، یعنی ظاہر ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ مبارک ہے وہ ہمارے لیے ایک مثال ہے. ظاہر مطلب ہم اپنی نارمیلٹی اور اپنی ایب نارمیلٹی کو اس سے ہم مانیٹر کرتے ہیں، اس سے ہم گیس کرتے ہیں، بینچ مارک ہے وہ، ہم اس سے کتنا دور ہیں اور کتنا قریب ہیں. ٹھیک ہے، تو ایسا تو کوئی زمانہ مسلمانوں کی تاریخ میں نہیں آیا کہ جب آپ کہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے بالکل ہٹ گئے، انہوں نے ترک کر دیا. یہ زمانہ تو کبھی نہیں آیا نا. یعنی مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے نہ ترک کر دیا اور نہ 100% کیا، نہیں، دونوں ہی زمانے کبھی نہیں آئے. مجھے آپ ایکسپلین کرنے دیں. مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان ناقص العمل ہیں، ناقص الایمان نہیں ہے. آپ ایمان کو بہت چھوٹی سی چیز تو نہ سمجھے نا، ظاہر ہے مطلب ایمان ہی تو اصل چیز ہے. تو مسلمان ناقص العمل ہے، ناقص الایمان نہیں ہے، اور اصل چیز ایمان کا ہونا ہی ہے. تو جب تک ایمان انٹیکٹ ہے اس وقت تک ہر چیز انٹیکٹ ہے. اگر آپ کا عقیدہ صحیح ہے تو پھر آپ کی ساری جو فکری کائنات ہے وہ کہیں نہ کہیں موجود ہے. میں یہیں سے بات شروع کروں گا. بریک لینا ہے. ایمان انٹیکٹ ہے جی جی، اور مسلمان الحمدللہ جو، اور یہ بالکل سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ ناقص العمل ضرور ہے جی جی، ناقص الایمان نہیں. اس پہ یہیں سے گفتگو کا ناظرین اس کو آگے بڑھائیں گے. وقفہ ایک ہمیں لینا ہے، ہمارے ساتھ ہی رہیے.